آئیے آج کی کیس اسٹڈی کا آغاز کرتے ہیں۔ خوف اور ڈر کا احساس انسانی تہذیب میں مارکیٹنگ کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ ڈکٹیٹرز نے اسے زمین کو فتح کرنے کے لیے استعمال کیا، سیاستدانوں نے اسے ووٹ بینک بنانے کے لیے استعمال کیا ہے، اور انشورنس کمپنیوں نے اسے اربوں ڈالر کمانے کے لیے استعمال کیا ہے، اور ہر سال اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی حکمت عملی ڈیزائن کی جاتی ہے۔ ایک عام آدمی کی عدم تحفظ کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، انہیں ایک پروڈکٹ بیچنے کے لیے، انہیں ایک سروس بیچنے کے لیے۔ تو سوال یہ ہے، اس حکمت عملی سے عملی طور پر آگاہ ہونے کے باوجود ڈیزائن وقتاً فوقتاً کیسے کام کرتا ہے؟ کاروباری نقطہ نظر سے آپ اپنی مصنوعات بیچنے کے خوف سے جذبات کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اخلاقیات کی لکیر کو پار کیے بغیر خوف اور ڈر کی مارکیٹنگ کی ایک بہترین مثال لسٹرائن کی مشہور حکمت عملی، اور اس حکمت عملی نے اس کی فروخت میں 69% اضافہ کیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو 1879 کی ہے، جب ایک امریکی سائنسدان ڈاکٹر جوزف لارنس نے حیرت انگیز لسٹرائن فارمولہ ایجاد کیا، اور یہ پروڈکٹ اب تک کی مارکیٹ کی پروڈکٹس میں سب سے زیادہ ورسٹائل تھی، کیونکہ جراثیم کش ہونے کے علاوہ یہ بہت سے دوسرے مسائل کا بھی حل کرتی تھی۔ لسٹرائن اب تک کے لیے بہترین جراثیم کش دوا تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں مارکیٹ میں بہترین پروڈکٹ ہونے کے باوجود کسی نے بھی اگلے 30 سال کے لیے لسٹرائن پر توجہ نہیں دی، اور ان 30 سالوں میں رائٹ اسپرائٹ کے مالکان نے ہر قسم کی مارکیٹنگ کی کوشش کی جو وہ سوچ سکتے تھے۔ انہوں نے اسے ایک بہترین جراثیم کش قاتل کے طور پر فروخت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے زبانی انفیکشن کے خطرے کے بارے میں بھی بات کی، اور یہاں تک کہ انہوں نے منہ میں جراثیم کو مارنے کے لیے بہترین پروڈکٹ بطور ڈینٹسٹ کے ذریعے اس کی مارکیٹنگ کی کوشش کی، اور پھر بھی لسٹرائن ناکام رہی۔ لیکن 1920 کی دہائی میں وہ ایسی مارکیٹنگ کی حکمت عملی کے ساتھ آئے جو کہ کامیاب ہوئی۔ اسی لسٹرائن کی مانگ آسمان کو چھونے لگی، اور فروخت صرف $1,15,000 سے ہوئی۔ صرف 7 سالوں میں $8 ملین سے زیادہ کی انکم ہوئی، اور اس دہائی کے بعد سے آج تک یعنی 100 سال بعد بھی لسٹرائن امریکی گھرانے میں ایک اہم ضرورت ہے، اور ہر سال 350 ملین کی آمدنی پیدا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حکمت عملی اصل میں کیا تھی، اور اس میں کیا خاص بات تھی؟ لسٹرائن کے لوگ ایک مارکیٹنگ مہم کے ساتھ سامنے آئے جس میں انہوں نے اس وقت کی بیماری کا فائدہ اٹھایا۔ ہیلیٹوسس ایک ایسی حالت تھی جس میں لوگوں کے منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی تھی۔ بیکٹیریا کی تشکیل کی وجہ سے یہ وہی ہے جسے ہم بیڈ بریتھ کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ شرط پیش کی ایک نوجوان خوبصورت ایڈنا کے کردار کی اداس کہانی سنا کر۔ اشتہار میں ایڈنا کو ایک بہترین لڑکی کے طور پر بتایا گیا جس کی کوئی بھی مرد خواہش کرے گا۔ مرد اسے دیکھتے اس کے قریب آتے، لیکن جیسے ہی وہ قریب آتے وہ بیزار ہو جاتے، اور اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے دور چلے جاتے، کیونکہ ایڈنا کو ہیلیٹوسس تھا، اور اس نے ایڈنا کو ایک اداس لڑکی بنا دیا۔ اگر ہم 20ویں صدی کے امریکی معاشرے کو دیکھیں تو وہ معاشرہ خواتین پر اتنا دباؤ ڈالتا کہ تقریباً ہر عورت کی زندگی کا مقصد امیر آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، اور اس 20 کی دہائی میں جب خواتین پہلے ہی بے تحاشا دباؤ کے زیر اثر تھیں، اگر آپ انہیں ایک پوسٹر دکھاتے ہیں جس میں ایک اداس لڑکی دکھائی دیتی ہے اور کہتی ہے ایک دلہن لیکن کبھی دلہن نہیں، یا ایک پوسٹر جس میں ایک لڑکی جو اکیلی اور اداس ہے جبکہ دوسری لڑکیوں کی منگنی ہو رہی ہے، کیا آپ کو احساس ہے کہ خواتین کے لیے یہ ہیلیٹوسس کتنا خوفناک تھا؟ یہ عملی طور پر ہر لڑکی کا ڈراؤنا خواب تھا، اور یہی وجہ ہے امریکی خواتین لسٹرائن خریدنے کے لیے جوک در جوک آتی گئیں، جس کے نتیجے میں فروخت میں 6900% اضافہ ہوا، اور فروخت کے اعداد و شمار صرف 7 سال میں $6 ملین تک پہنچ گئے۔ لفظ ہیلیٹوسس ایک حقیقی لفظ بھی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں تھا جب تک کہ جارج لمبر نامی ایک آدمی نے اسے خاص طور پر اس مارکیٹنگ مہم کے لیے نہیں بنایا، اور اس نے بس اتنا ہی کیا، اس نے سانس کے لیے لاطینی لفظ لیا، وہ ہے ہیلکس۔
اور اسے طبی لاحقہ کے ساتھ یعنی کہ اوسز اور اس وجہ سے ہیلیٹوسس ایک طبی اصطلاح اور مارکیٹنگ دونوں کے لیے معجزہ بن گیا جس نے اسے لاکھوں ڈالر بنانے میں مدد کی۔ آپ کو سینکڑوں مصنوعات ملیں گی جو جان بوجھ کر یا انجانے میں اپنے خوف پر ٹیپ کرنا اور آپ کو ان کی مصنوعات خریدنے پر مجبور کرنا ہندوستانی تناظر میں اس کی ایک اور باصلاحیت مثال ہے۔ سیفولا اگر آپ مارکیٹنگ کی حکمت عملی کو دیکھیں، وہ کبھی بھی خود کو صرف ایک صحت مند آئل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے بجائے وہ خاص طور پر اپنی پوزیشننگ کو کم کرتے ہیں۔ اس قسم کے اشتہارات ہی اس کی وجہ ہے۔ سیفولا کی سب سے کامیاب مصنوعات میں 15 سال سے زیادہ کے لیے مارکیٹ میں کامیاب رہا ہے۔ جب سیفولا اس طرح کی مارکیٹنگ کی حکمت عملی کے ساتھ سامنے آیا، جب تک یہ لوگوں کو صحت مند رکھتا ہے یہ اخلاقی ہے، میں حقیقت میں بہت اچھا ہے، لیکن کچھ لوگ چاہے کتنا ہی مرض میں کیوں نہ ہو، ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ اپنے نسخے کی پابندی نہیں کرتے، اور جبکہ ایسے لوگ جو کہ صحت مند متبادل کے لیے پریمیم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی مصنوعات کے USP کو مارکیٹ کرنا بہت اچھا ہے، لیکن دوسرے معاملات میں خوف مارکیٹنگ اصل میں لوگوں کو انتہائی پریشانی میں ڈال سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سیلز مین کسی نسل متوسط طبقے سے وعدہ کرتا ہے جیسے کہ رکشہ ڈرائیور کے 1 لاکھ روپے کا کمپیوٹر کورس کر کے اس کے بیٹے کو گوگل میں نوکری مل جائے گی، اور اگر وہ نہیں کرتا وہ سخت مقابلے کی وجہ سے بے روزگار رہے گا، آپ کے خیال میں والد کیا کریں گے یا وہ ان کو کیا؟ اب ایک باپ کے طور پر اس کا بنیادی خوف یہ ہے کہ اس کے بیٹے کو جدوجہد نہیں کرنی چاہیے اور راتیں بے خوابی سے گزارنی چاہیے۔ رکشہ چلانا جیسے اس نے کیا تھا وہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا بھی یہ کرے، لہٰذا وہ قرض لے سکتا ہے اور اگلے 1 یا 2 سال تک پورے خاندان کی مالی معاملات پٹری سے اتر جائیں گے۔ آخر کار اسے قرض کے جال کے سوا کچھ نہیں ملا۔ یہ غیر اخلاقی ہے اور شاید آپ کی سب سے زیادہ قابل رحم چیز ہے ایک برانڈ کے طور پر جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، آپ فرق کو کیسے کھینچتے ہیں اور خوف کو اخلاقی طور پر استعمال کرتے ہیں؟ آپ کی فروخت سکائی راکٹ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ انشورنس سیکٹر ان شعبوں میں سے ایک ہے جہاں فیئر مارکیٹنگ اکثر غلط استعمال ہوتی ہے۔ بیکار پالیسیاں بیچنا یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیلز مین یا انشورنس کمپنی جو آپ کو انشورنس بیچتی ہے نہ ہی اس بات کی پرواہ کرتی ہے کہ آپ کو انشورنس کی ضرورت ہے یا نہیں، اور نہ ہی وہ اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ آیا آپ ادائیگی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ خریدنے کے بعد بھی زیادہ تر لوگوں کو اس بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہے کہ تمام اخراجات کیا کرتے ہیں، اور اس بے خبری کی وجہ سے حادثہ ہونے کے بعد یا اسپتال کے بلوں کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اخراجات کا 50% بھی نہیں ہے۔ اس کا انشورنس پالیسی کی طرف سے احاطہ کیا جاتا ہے۔ ڈیٹو ایک انشورنس بیچنے والا نہیں ہے، یہ ایک انشورنس معلم ہے، اور ان کی خدمت کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے وہ سب سے پہلے آپ سے یہ سمجھنے کے لیے بات کریں گے کہ آیا یہاں تک آپ کو انشورنس پالیسی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ الوداع ہے، لیکن اگر آپ کرتے ہیں وہ آپ کو مختلف سے مختلف پالیسیوں کے ذریعے کمپنیاں چلائیں گے اور آپ کو ایک مکمل وضاحت دیں گے اس بارے میں کہ آپ کو انشورنس پالیسی کا احاطہ کیا ہے اور یہ کیا احاطہ نہیں کرتا۔ بس اتنا، آپ انشورنس کمپنیوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس پہلے ہی انشورنس ہے یا آپ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ایک نیا خریدیں تو تھوڑا احتیاط کے ساتھ۔ اس صورت میں اگر آپ دیکھیں لسٹرائن ایک مصنوعات کے طور پر اصل میں ایک بہت اہم مسئلہ حل کر رہا تھا، جب تک وہ اس بات پر ٹیب نہ کریں کہ خواتین کی کیا پرواہ ہے، اور وہ ہے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ لہٰذا یہاں تک کہ اگر آپ ایک بڑا مسئلہ حل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گاہک آپ کی مصنوعات کو خریدنا نہیں چاہتے، لہٰذا خوف فروخت کرنے کا آپ کا واحد ذریعہ نہیں ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ ایک نہ ایک دن آپ کے گاہکوں کو پتہ چل جائے گا کہ جتنا مارکیٹنگ ایک سپر پاور ہے جو آپ کو 1 کروڑ پتی بنا سکتی ہے۔ آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی، امید کرتی ہوں آپ نے اس کیس اسٹڈی سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خدا